السلام علیکم۔ آج کی سیر میں خوش آمدید۔ سیر کریں اپنی صحت کے لیے، اپنی خاندان کی صحت کے لیے۔ آپ خوش ہوں گے، آپ کا گھر خوش ہوگا، آپ کا خاندان خوش ہوگا، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کریں۔ آج کی سیر میں آپ کو شیزوفرینیا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شیزوفرینیا کو انگلش میں سکیزوفرینیا کہتے ہیں۔ شیزوفرینیا ایک دماغی خلل ہے جس سے ایک انسان یا شخصیت میں خیالات اور یکسوئی کا خلل پیدا ہوتا ہے۔ خیالات کا تسلسل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ کو متوازن بنایا ہے اور اس کی حد بندی کی ہے۔ دماغ کا شقاق یعنی اس کی حد بندی میں خلل آتا ہے، لیکن یہ حد بندی اگر قائم رہے تو وہ زندگی کے تمام امور صحیح انجام دیتا ہے اور انسان کی شخصیت کو توازن میں رکھتا ہے۔ شیزوفرینیا میں انسان کا ادراک اور جذبات پر رد عمل یوٹیوب کے لیے توازن میں نہیں رہتا۔ کبھی زیادہ صدمہ ہوتا ہے اور کبھی کسی گہری اچھی سوچ کی وجہ سے زیادہ خوش نظر آتا ہے۔ شیزوفرینیا میں کبھی ہیجان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی رجحان یکسر غیر مرئی یا کسی غیر مرئی مخلوق کی طرف بدل جاتا ہے۔ بہرحال یہ مینٹل ڈس آرڈرمنٹ ہے، دماغی خلل ہے، اور دماغ کے خلل میں دماغ کے کیمیائی عملوں میں توازن نہیں رہتا جو دماغ کو توازن میں رکھتے ہیں۔ شیزوفرینیا کوئی بیماری نہیں، یہ ایک دماغی بے ترتیبی ہے اور دماغی خلل یا دماغی شقاق ہے۔ یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور بہت کم بھی، لیکن شخصیت پر برا اثر رکھتی ہے۔ شیزوفرینیا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی سائنس کے پاس اس کا کوئی حتمی جواب نہیں ہے، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ طبیعیاتی، جینیاتی، جسمانی ماحول اور بچہ کے بننے سے پیدا ہونے تک کا ماحول، شدید جذباتی دباؤ اور نفسیاتی فریب اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ شیزوفرینیا میں طبیعیاتی انسانی رویے کا بہت اثر ہے۔ یہ عمل بچہ بننے سے لے کر پیدا ہونے تک اور پیدا ہونے کے بعد نشو و نما پاتے وقت کسی وقت بھی وقوع پا سکتا ہے۔ شیزوفرینیا کی پہلا وقت بچے کا ماں کے پیٹ میں بننے کا وقت ہے۔ اگر ماں کو سخت دباؤ والے ماحول میں رکھا جائے، کیونکہ بچے ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور ماں کے خون سے حاصل ہونے والی خوراک میں کیمیائی مادوں کا عدم توازن ہونا اس کی ایک وجہ بنتی ہے۔ شیزوفرینیا کی دوسری وجہ بچے کے بننے سے لے کر پیدائش کے وقت تک بہو بیٹیوں کو مستقل دباؤ میں رکھنا، نامناسب سلوک روا رکھنا اور طبیعیاتی ماحول کا آرام دہ نہ ہونا اس کی ایک وجہ ہے۔ شیزوفرینیا کی ایک وجہ پیدائش کے بعد نشو و نما پانے کا وہ عمل ہے جس میں ماں باپ کے آپس کے تعلقات کا خراب ہونا، بچوں کو صحیح اور مناسب توجہ اور وقت نہ دینا، آپس میں طلاق اور خاندان کا شدید دباؤ، اور بچوں کو خصوصی طور پر سکولوں اور مدرسوں میں ناہموار ماحول میں رکھنا، استادوں کا سخت رویہ، استاد اور معلم کی جسمانی بدسلوکی اور شدید معاشرتی اور جسمانی بدسلوکی، اور مذہب سے خوف پیدا کرنا یعنی مذہب میں رہتے ہوئے بچے کو بہت خوف دلانا شیزوفرینیا کی وجہ بنتی ہے۔ کیونکہ شیزوفرینیا کو بھی ابھی سائنس پوری طرح سمجھ نہیں پائی۔ شیزوفرینیا کی چوتھی وجہ جینیاتی تبدیلی جو طبیعیاتی ماحول سے پیدا ہوتی ہے۔ سائنس اور ڈاکٹر اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ابھی ہوئے۔ شیزوفرینیا کی ایک وجہ شدید جذبات، جنسی دباؤ، جنسی ہیجان ہیں جو
نشہ ور الکحل، نشہ ور ادویات، نشہ ور کیمیکل اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے دماغ کو متوازن رکھنے والے کیمیائی مادوں کا توازن میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور بگاڑ اس کا باعث بنتا ہے۔ مستقل کام اور پڑھائی کا دباؤ، نیند کی کمی، خوراک کا مناسب اور کافی نہ ہونا، جسم کو جذبات اور احساسات میں تھکائے رکھنا اس کا باعث بنتا ہے۔ شیزوفرینیا کی چھٹی وجہ، ہر معاشرے میں عبادات کے مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق عبادات میں نہیں لاتا تو شدید دماغی جذبات اور ہیجان کم نہیں ہو پاتے۔ غصہ، معاشرے کی نا انصافی، ناہمواری، حق تلفی جو معاشرتی برائیاں ہیں انسان پر برا اثر چھوڑتی ہیں، لیکن عبادات میں جانے سے وہ ہیجان اور دباؤ کم ہوتے ہیں اور میڈیٹیشن یعنی عبادت سے سکون پاتا ہے۔ لیکن اپنے دین سے پرے رہنا بھی بعض اوقات اس کا باعث بنتا ہے۔ اسی کا دوسرا رخ منفی غیر مرئی طاقتیں بھی ہیں جو اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں اور انسان کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں اور انسان کو اچک لیتی ہیں، اور ہر عمر کے لوگ ان غیر مرئی طاقتوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ڈر، خوف، گندے جذباتی خیالات، گندے جنسانی جذبات ابھار دیتی ہیں اور بری طرح سے اس پر کنٹرول کر کے ایسی شخصیت کو استعمال کرتی ہیں۔ لہٰذا اپنے مذہب کی عبادت میں رہنا، لوگوں سے بلکہ اچھے لوگوں سے میل جول رکھنا کسی حد تک اس کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ضرور بچیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کریں، دوسرے کو اپنی طاقت سے مرعوب کریں اور دباؤ میں لائیں۔ یہ لوگ معاشرے کا حصہ ہیں لیکن دماغی خلل ہی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہر اوپر کے عہدے والا نیچے والے انسان کو دباؤ میں یا شدید دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے، اور کم عہدے والا اپنے سے اوپر والے شخص کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے، جو کہ معاشرتی برائی ہے اور ناہمواری ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی شیزوفرینیا کی۔ بس کوشش کر کے اپنے آپ کو معاشرتی دباؤ اور معاشرتی خرافات سے محفوظ رکھیں، اچھے لوگوں میں رہیں، اور اگر اچھے اور آپ کی طبیعت کے لوگ نہیں ملتے تو اکیلے رہنا اور اپنے مذہب کی عبادات میں رہنا پسند کریں۔ بہو بیٹیوں، ماں بہنوں کو ان کا حق دیں، ان کو خوش رکھیں اور خود بھی خوش رہیں۔ مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملنا، جو ملا ہے وہی مقدر ہے، اور جو لوگ لوٹ گھسوٹ کر کے اکٹھا کر رہے ہیں وہ بے سکونی میں ہیں اور دوسروں کو بھی بے سکون رکھتے ہیں، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت لان تان سن کر جاتے ہیں اور بعد میں بھی اچھے الفاظ میں نہیں ہوتے۔ یہ ایک مسلسل عذاب ہے ان پر جو معاشرے کو برا بناتے ہیں۔ بہرحال آگے بات کرتے ہیں۔ حاملہ بہو بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں، شدید دباؤ میں نہ رکھیں، کیونکہ وہ ایک جان کو پیدا کرنے کے عمل سے گزر رہی ہوتی ہیں اور خاندان بنانے اور نوع انسان کو آگے بنانے کے مرحلہ میں ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی اور کسی ناہمواری سے بچے میں اگر شیزوفرینیا جیسی ناہمواری پیدا ہو جائے تو ساری فیملی اس آزمائش سے گزرتی ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی اور بچوں کی ماں کی قدر کریں۔ خاندان تندرست ہوگا تو معاشرہ تندرست ہوگا۔ شیزوفرینیا کے علاج میں ادویات، ذہنی تھراپی یعنی اس سے بندے اور بندی کو ٹائم دینا، اس سے باتیں کرنا، جس کو وہ پسند کرے، اہم حصہ ہے۔ نرم اور پیار بھرے لہجے میں ان سے باتیں کرنا، ان کو برا نہ بولنا اور اس کا مذاق اڑانے سے پرہیز کرنا، یہ سب ان کو اچھی صحت کی طرف لاتی ہیں۔ اچھے معاشرے ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں واپس آنے کا پورا موقع بھی دیتے ہیں۔ ایک ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے جو اچھے بھلے کو پرسکون زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ چھوٹے سے بڑے تک سب ایک دوسرے کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں،
چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھین رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سب ایسے ہیں، لیکن اکثریت تمام کی ایسی ہے۔ تعلیم کی اور ایمان کو لیکن اکثریت تعلیم اور ایمان اور دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے معاشرتی آداب سے دور ہے۔ شیزوفرینیا کی وجہ سے شخصیت بعض اوقات معاشرتی میل جول سے دور رہتی ہے۔ انہیں معاشرتی میل جول سے دور نہ رکھیں، ان کو رشتہ داروں میں ملائیں اور رشتہ داروں کو بتا کر کہ وہ بھی ان کو عزت دیں جیسے ہمیں عزت دیتے ہیں۔ ان کی ناہموار اور بعض اوقات بے ترتیب باتوں کو توجہ سے سنیں اور کوشش کریں کہ ان کی باتوں کو ترتیب دیں۔ ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن ناہموار سوچ کی وجہ سے پوری عبادت نہیں کر پاتے یا بالکل بھی نہیں کرتے۔ ان کو برا نہ کہیں، ان کو احساس ہو ان کی بات کی قدر کی جا رہی ہے، ان کو دھتکارا نہیں جا رہا۔ اچھے خاندان کا میل جول اس کی دماغی شدت کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ یا خاندان کے لوگ آپ کے بچے کو عزت نہیں دیتے یا ان کا رویہ نامناسب ہے، ان سے دور رہیں۔ وہ لوگ مسائل میں اضافہ کرتے ہیں اور اپنے مطلب کے ہوتے ہیں، ان سے کچھ فیض نہیں ہوتا، لیکن ایک کھوٹا سکہ سمجھ کے جیب میں ضرور رکھیں، یہی ان کی عزت ہے۔ شیزوفرینیا میں ادویات اور علاج جاری رکھیں، کیونکہ ادویات اور علاج میں رہنے سے اس کی شدت کم رہتی ہے۔ یہ علاج نہیں، لیکن علاج ابھی پورا دریافت بھی نہیں ہوا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ دماغ کے سافٹ ویئر میں مسئلہ ہے۔ زیادہ دباؤ نہ دینے سے دماغ کا یہ سافٹ ویئر کام کرتا رہتا ہے، کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ ادویات نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ ایسے شخص کو عزت اور قدر دیں تو وہ ایک اچھی اور مناسب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بس ان کو اداس نہ ہونے دیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ کے دیے پہ شکر ادا کریں۔ ان کی خدمت میں بھی دنیا اور آخرت کا بہت بڑا اجر ہے مسلمانوں کے لیے۔ ان سے بدتمیزی سے بات نہ کریں۔ وہ شخصیت آپ کے ایموشن کو آپ سے زیادہ تیزی سے سمجھتے ہیں اور احساس کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ان سے میل جول رکھیں اور ان کو عزت دینا ہم سب کا فرض ہے۔ ان کے لیے باقیوں سے بڑھ کر کریں۔ یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ ان سے ہمدردی کر رہے ہیں، نہ اپنا رتبہ اور مقام کا رعب رکھتے ہیں۔ ایسی شخصیت رکھنے والے بہت خوددار ہوتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی دل شکنی ان پر برا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے سامنے خاموش رہنا سیکھیں۔ اسی طرح ان کو ایک اچھی زندگی اور صحت دے سکتے ہیں۔ شیزوفرینیا میں شخصیت کی کچھ علامات ہیں، مثلاً اندھیرے میں رہنا، کسی سے بات نہ کرنا یا بات کرتے وقت ترتیب کا نہ ہونا۔ اس میں ہلوسینیشن ہوتے ہیں، یعنی دماغ کا فریب ہوتا ہے۔ کھلی اور نیند کی حالت میں اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں یا تصویریں دماغ کے اندر بنتی ہیں اور اس کی وجہ سے دماغ میں بننے والے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو بعد ادویات کے زیر اثر بنتے ہیں، اور انسان کھلی آنکھوں سے اور بند آنکھوں سے اپنی حس سے اسے محسوس کرتا ہے اور چھوتا ہے، یا ایسی حرکات کر گزرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہوتی۔ شیزوفرینیا میں ایک اور فریب ہے، دماغی فریب ہے، جس کو ڈیلوشن کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک دماغی فریب ہے، لیکن دماغ یہ سوچتا اور دیکھتا ہے یا دکھاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، کوئی چیز اسے خوف دلا رہی ہے۔ کبھی وہ موت سے ڈرتا ہے، کبھی وہ اپنے سائے سے خوف کھاتا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے کہ گھر والے اسے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا اس کا میاں اس کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، یا اسے مارنا چاہتا ہے، یا کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سب دماغی فریب ہیں۔ ایسی شخصیت اپنی ول پاور سے اسے کنٹرول کر سکتی ہے، اور کچھ ادویات جو سائیکیٹرسٹ بتاتے ہیں ان کا استعمال اس کیفیت کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ ذہنی سکون پائے، مثلا خودکشی وغیرہ کرے۔ یہ سب دماغ کا فریب ہے کہ وہ ایسا کر کے سکون پالے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اسے سڑکیں بالکل صاف دکھائی دیتی ہیں لیکن کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اسے کوئی اونچی جگہ بالکل نیچے نظر آنے لگتی ہے، اس کے گرنے کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاص نظر ایسی شخصیت پر رکھنی چاہیے۔
शिज़ोफ्रेनिया में भूख ज़्यादा लगना, बार बार खाना या हर वक्त खाते रहना या बिल्कुल खाना छोड़ देना इसकी अलामात हैं। ये बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, जिस्म को साफ़ करना, कपड़ों को बार बार धोना। बहरहाल इन सब बातों का खुलासा ये है कि हर तरह के इंसान की कदर करें। कोई भी इंसान माँ के पेट से बुराई लेकर नहीं आता। रवैये और मुआशरा हमें ऐसा बना देता है और इसमें कमी कोताही पैदा होती है। आइंदा किसी और सैर पे आपसे अच्छी बातों से मिलूँगा इंशाअल्लाह ताला। बस ये सारी वो बातें थी जो मैंने आपको शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताई। में इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं और उर्दू में से शिज़ोफ्रेनिया लिखा जाता है। तो बहरहाल ये एक दिमागी खलल है। प्लीज़ इसको ज़रूर समझें और अपने माहौल को, अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ दबाव जो उन पे पैदा होते हैं उनसे महफूज रखें, उनसे बचा कर रखें और हर वक्त मुआशरे की बुरी ख़बरें ना सुना करें जो आजकल टीवी चैनल मुसलसल आपको दिखा रहे हैं। कोशिश करें अपनी अच्छाई की तरफ बढ़ें, क्योंकि बहुत सारे खुराक, बहुत सारे हैजान इसका ज़रिया बनते हैं। मैंने आपको सारी तफसील इसकी बता दी है। तो बस अपनी सेहत के लिए सैर किया करें। आप ख़ुद को खुश रखेंगे, अपनी औलाद को खुश रखेंगे, अपने ख़ानदान को खुश रखेंगे। तो ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने माशरे को अच्छा बनाएं। एक दूसरे के लिए गड्ढे बिल्कुल ना खोदें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किल में एक दूसरे का साथ दें और बर्दाश्त करना सीखें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा, हम खुद बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और सैर में, किसी और टॉपिक पे आपसे मिलूँगा। खुदा हाफ़िज़।